میں نے اپنا سر پتھریلی دیوار کے ساتھ لگا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ سوچا شاید اسی طرح نیند آ جائے اور رات کٹ جائے، مگر نیند کہاں آتی، کیسے آتی؟ پیٹ میں بھوک سے بل پڑنے لگے تھے۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ مجھے ہر لحظ یہ خوف دامن گیر تھا کہ کسی طرف سے کوئی بچھو یا سانپ نہ نکل آئے۔ میرے قریب ہی ایک پتھر کے نیچے سے ایک جاڑی موٹی ٹہنی کی شکل میں اوپر کو نکلی ہوئی تھی اور بارش میں بار بار دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر اسے جڑ سے اکھاڑ دیا، پھر اسے بارش کے پانی میں مل مل کر دھویا۔ اس کی جڑوں میں پھنسی ہوئی مٹی صاف کی اور اسے جڑ کے قریب سے توڑ ڈالا۔ اس کے اندر سفید سفید گودا سا اندھیرے میں دکھائی دینے لگا۔ میں نے اسے دانتوں سے تھوڑا سا کاٹ کر چکھا، اس میں ہلکی سی مٹھاس تھی، یہ بناتاتی شکر تھی۔ میں آہستہ آہستہ چباتے ہوئے تھوڑی سی جڑ کھا گیا، پھر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو کر دیکھا کہ پیٹ میں جا کر اس کا الٹا اثر تو نہیں ہوتا۔ کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ تھوڑی سی تسلی محسوس ہوئی۔ میں جاڑی کے نیچے والی آدھی ٹہنی کھا گیا۔ مجھے غاروں میں رہنے والے ابتدائی عہد کے وہ انسان یاد آ گئے جو درختوں کی جڑیں کھایا کرتے تھے۔ میری بھوک کسی قدر مٹ گئی تھی۔ ہلکا ذائقہ پہلے تو میٹھا میٹھا سا رہا، پھر ایک دم کڑوا ہو گیا۔ میں نے بارش کے پانی کے 2 چلو پی لیے۔ خطرہ تھا کہ کہیں اس طرح سے پیٹ کا درد شروع نہ ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میں نے اپنا سر گھٹنوں میں دبا دیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس کی وجہ وہ بدبو تھی جو غار کے اندر سے نکل کر مجھے مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ اوپر سے مچھر پریشان کر رہے تھے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ ابھی تک مجھے کسی سانپ نے نہیں ڈسا تھا۔ خدا خدا کر کے قیامت کی یہ رات گزر گئی۔ میں ساری رات کبھی بیٹھ جاتا، کبھی ٹانگیں پسار لیتا، کبھی سر پتھریلی دیوار سے لگا کر آنکھیں بند کرتا، کبھی اس خوف سے فوراً آنکھیں کھول لیتا کہ کوئی سانپ تو مجھے ڈسنے کے لیے نہیں آ رہا۔ بادلوں میں صبح کا اجالا نمودار ہوا تو درختوں جھاڑیوں کے خاکے ابھر آئے تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میرا سارا جسم اکڑ گیا تھا، نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ بارش صبح کی روشنی کے ساتھ ہی ایک دم سے رک گئی تھی۔ بارش کے رکتے ہی میں نے پہلا کام یہ کیا کہ غار کے آگے سے اٹھ کر پرے جا کر زور زور سے سانس لینے لگا۔ میرے پاؤں ٹخنوں تک کیچڑ میں دھنس گئے تھے۔ یہاں قدرت کا یہی عطیہ تھا کہ انسان کھلی تازہ ہوا میں سانس لے سکتا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے لمبے لمبے سانس کھینچ رہا تھا کہ مجھے اپنی پنڈلی پر سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ جلدی سے پھٹی ہوئی پتلون کا پائنچہ اٹھا کر دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ 2 شکرگندی جتنی بڑی جونکیں میرے ٹخنے سے ذرا سا اوپر پنڈلی سے چمٹی میرا رہا سہا خون بھی چوس رہی تھی۔ گھبرا کر زور سے پاؤں زمین پر مارا۔ جونکیں تو پنڈلی سے نہ گری مگر ٹخنے میں شدید درد کی ٹیس اٹھی۔ میں کیچڑ میں بیٹھ گیا اور ایک پتھر اٹھا کر زور زور سے اپنی پنڈلی پر رگڑنے لگا۔ دونوں جونکیں وہیں کچلی گئی مگر انہوں نے میری پنڈلی کو نہ چھوڑا۔ میں نے رگڑ رگڑ کر اپنی پنڈلی لال کر لی، پھر جلدی سے اٹھا اور غار کی طرف دوڑا، اس خیال سے کہ کہیں مزید جونکیں نہ چڑھ جائیں۔ غار سے آنے والی بدبو میں ناقابل برداشت حد تک اضافہ ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے ہٹ گیا اور کیچڑ میں ایک طرف چلنے لگا۔ میں جس غار کے قریب سے گزرا اس کے اندر سے کسی نہ کسی انسان کے کرانے کی آواز سنائی دی۔ ایک جگہ غار کے سامنے کٹا ہوا درخت پڑا تھا، اس کا تنا دوسرے درخت کے تنے سے الجھنے کی وجہ سے وہیں رک گیا تھا۔ میں اس کے نزدیک گیا تو سخت بدبو آئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ 2 کوڑ زدہ لاغر قریب المرگ قیدی جن کے جسم میل سے بھرے ہوئے تھے اور کپڑوں کی دھجیاں لٹک رہی تھی، اپنے ایک ساتھی کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے جھیل کی دلدل کی طرف لیے جا رہے تھے۔ میری نظر ہیولاک پر پڑی، ٹانگیں پسارے بے جان بت کی طرح بیٹھا اس سندوناک منظر کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کوڑیوں نے لاش کا ایک ایک بازو پکڑ رکھا تھا اور اسے آہستہ آہستہ گھسیٹتے لیے جا رہے تھے۔ لاش کیچڑ میں لت پت تھی۔ میں ہیولاک کے پاس آ کر چند گز دور بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا کوڑ زدہ چہرہ ایک طرف کر لیا۔ میں کچھ دیر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ جب کوڑی لاش کے ساتھ جھاڑیوں کی اوٹ میں چلے گئے تو میں نے ہیولاک کو بتایا کہ میرے غار والا کوڑی بھی مر گیا ہے، اس کی لاش کا کیا ہوگا؟ ہیولاک کے ہلکے سے سانس کے ساتھ کھڑکھڑاہٹ کی آواز نکلی۔ کہنے لگا، اسے کھینچ کر دلدل میں ڈال دو۔ میں نے اسے بتایا کہ رات میں نے ایک جھاڑی اکھاڑ کر اس کی جڑ کھائی تھی۔ ہیولاک نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ لاش کا ذکر چھیڑ کر اس سے کہا کہ میں اکیلا اسے کھینچ کر نہیں لے جا سکتا۔ وہ بولا، تم میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ اکیلے لاش کو کھینچ کر نیچے دلدل تک لے جا سکو۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں میری لاش بھی کھینچ کر لے جانی ہوگی۔ وہ چپ ہو گیا۔ دن کی روشنی میں ایک مرگ آلود سکوت تھا۔
ہیولاک پھر بولا، ایک وقت آئے گا جب لوگ تمہاری لاش بھی گھسیٹ کر دلدل تک لے جائیں گے۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور میرے غار کی طرف چلتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ میرے غار میں داخل ہو گیا۔ میں غار کے منہ پر جا کر رک گیا۔ اندر سے اتنی سخت بو آ رہی تھی کہ میں قدم نہیں بڑھا سکتا تھا۔ اندر سے ہیولاک کی آواز آئی، کیا اب بھی تمہیں بدبو آتی ہے؟ اندر آؤ، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ اب میرے لیے باہر رکنا اخلاقی طور پر مناسب نہیں تھا، علاوہ ازیں یہ میرے غار کی صفائی کا بھی سوال تھا۔ میں نے پورا سانس اندر کو کھینچا اور غار میں داخل ہو گیا۔ یہ غار زیادہ لمبا نہیں تھا۔ چند قدموں کے فاصلے پر نیم تاریکی میں ایک انسان کی سکڑی سمٹی ہوئی لاش فرش پر پڑی تھی۔ میں ابھی تک سانس روکے ہوئے تھا۔ ہیولاک بڑی آسانی سے سانس لے رہا تھا۔ اسے بدبو بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس نے لاش کا ایک بازو پکڑ لیا اور بولا، دوسرا بازو تم پکڑ لو۔ میں لاش کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہا تھا، لیکن ہیولاک نے جب دوسری مرتبہ مجھے لاش کا بازو پکڑنے کو کہا تو میں نے لاش کے بازو کو تھام لیا۔ لاش کا بازو برف کی طرح سرد تھا۔ اب میرا سانس ختم ہو گیا تھا۔ بچا کھچا سانس چھوڑ کر میں نے دوسرا سانس بھرا تو میرا سر چکرا گیا۔ ایسا بدبودار سانس میں نے پہلے کبھی اپنے جسم میں داخل نہیں کیا تھا۔ اس بدبو سے بچنے کے لیے میں لاش کو تیزی سے گھسیٹنے لگا۔ ہیولاک کے ہاتھ سے لاش کا بازو چھوٹ گیا اور چند لمحوں کے بعد کوڑی کی لاش غار سے باہر پڑی تھی اور میں ذرا ہٹ کر کھڑا زور زور سے تازہ ہوا میں سانس لے رہا تھا۔ کوڑی کی لاش کا پیٹ کھلا تھا اور اس کے اندر کیڑے رینگ رہے تھے۔ ہم دونوں اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے جھیل کے کنارے دلدل کے پاس لے گئے، پھر اسے دلدل میں پھینک دیا۔ دلدل میں لاش 2-3 بار نیچے جا کر اوپر ابھری۔ لاش کے گرتے ہی خاموش دلدل میں حرکت پیدا ہو گئی تھی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دلدل نے لاش کو نگل لیا اور اس کی سیاہ کیچڑ والی سطح پھر سے ساکن ہو گئی۔ ہیولاک نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیے اور سر جھکا کر اپنے کوڑ زدہ موٹے ہونٹ ہلانے لگا۔ وہ کوئی دعا پڑھ رہا تھا۔ میں خاموش کھڑا تھا۔ دعا پڑھنے کے بعد ہیولاک آہستہ آہستہ اپنے غار کی طرف چل پڑا۔ میں اس کے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہاں قیدیوں کو خوراک بالکل نہیں دی جاتی؟ ہیولاک نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، شاید آج ہیلی کاپٹر آ کر خوراک گرائے گا، مگر وہ تم نہیں کھا سکو گے۔ اسے کوئی بھی انسان نہیں کھا سکتا۔ کچھ دنوں بعد جب تم بھی ہماری طرح جانور بن جاؤ گے تو تمہیں وہ خوراک بڑی مزیدار لگے گی۔ میں نے پانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سب قریب المرگ قیدی دن میں ایک بار رینگتے ہوئے جھیل کے پانی والے علاقے میں جاتے ہیں اور جانوروں کی طرح منہ ڈال کر جھیل کا پانی پی کر واپس آ جاتے ہیں۔ اس پانی کے ساتھ 1000 قسم کے جراثیم اور کیڑے ان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں جو انہیں موت کا سفر جلدی طے کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہیولاک اپنے غار میں آ گیا۔ اندر ابھی تک ہوا صاف نہیں ہوئی تھی۔ میری شرٹ کی دجیاں لٹک رہی تھی۔ میں نے اسے اتار کر اس کا ایک لمبا سا رومال نما ٹکڑا پھاڑا اور اسے اپنے منہ اور ناک پر لپیٹ لیا۔ اب بو نہیں آ رہی تھی۔ میں نے غار کو پاؤں سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا پاؤں ہلایا ہی تھا کہ ٹخنے درد کرنے لگے۔ میں نے اب ہاتھوں سے صفائی شروع کر دی تھی۔ غار میں چھوٹے چھوٹے پتھر اور خشک گھاس پڑی تھی۔ یہ سب کچھ میں نے اندر سے نکال باہر پھینک دیا۔ پھر ٹیلے کے عقب سے لمبی لمبی گھاس توڑ کر لایا اور انہیں غار میں بچھا دیا۔ اس کے بعد غار سے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ اتنا سا کام کرنے سے ہی میں ہانپنے لگا تھا۔ مجھے بے حد کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ جسمانی اذیتوں کا وہ سلسلہ بھی تھا جن سے میں گزر کر یہاں آیا تھا، اور بھوک بھی تھی۔ بھوک کے علاوہ پیاس بھی شدت سے لگ رہی تھی۔ جھیل کا گندا پانی پینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اگرچہ دل کی گہرائی میں یہ خیال بھی کہیں بیدار ہو رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی اس جھیل کا گندا جراثیم بھرا پانی پینا ہی پڑے گا۔ میں درختوں کی طرف نکل گیا۔ 2-3 تازہ کومپلوں کو گیلی زمین سے اکھاڑ کر ان کی جڑوں کو پانی سے صاف کیا اور انہیں چبا کر کھا گیا۔ ذائقہ کچھ کڑوا تھا۔ بارش کا پانی جگہ جگہ گڑھوں میں بھرا ہوا تھا۔ میں نے بیٹھ کر پانی کے اوپر آئے ہوئے تنکے ہاتھ سے الگ کیے اور چلو بھر کر پینے لگا۔ پانی میں کسیلا پن تھا، لیکن پیاس نے مجھے یہ سوچنے کی مہلت ہی نہ دی اور میں 6-7 چلو بھر کر پانی پی چکا تھا۔ اٹھ کر اپنے غار کی طرف جا رہا تھا کہ فضا میں ہیلی کاپٹر کی آواز گونجنے لگی۔ آواز دور سے ٹاپو کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز کے ساتھ ہی کچھ دوسری آوازیں بھی میرے کان میں آنے لگیں۔ یہ کرانے اور بلبلانے کی بے حد کمزور انسانی آوازیں تھیں۔ بہت جلد ان آوازوں کا معمہ حل ہو گیا۔ یہ موت کے غاروں کے قریب المرگ گنجے اندھے اپاج
اور کوڑی تھے جو ہیلی کاپٹر کی آواز سن کر اپنے اپنے غاروں سے باہر نکل آئے تھے اور کیچڑ پر لڑکتے رینگتے جھاڑیوں میں ادھر ادھر پھیلنے لگے تھے۔ مجھے ہیولاک کی بات یاد آ گئی، یہ ہیلی کاپٹر خوراک گرانے آیا تھا۔ میں بھی خوراک اٹھانے کو بےتاب ہو گیا۔ مجھے ہیولاک کا وہ جملہ بھی یاد آیا کہ تم ابھی انسان ہو، ہیلی کاپٹر سے گرائی جانے والی خوراک نہیں کھا سکو گے۔ جب تم بھی ہماری طرح کوڑ زدہ جانور بن جاؤ گے تو تمہیں یہ خوراک بھی ایک نعمت لگے گی۔ مجھے ہیلی کاپٹر نظر آ گیا تھا۔ یہ خاکستری رنگ کا پرانا ہیلی کاپٹر تھا جو درختوں کے اوپر سے ہوتا ہوا آہستہ آہستہ ہمارے ٹاپو کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے ٹاپو کے اوپر ایک چکر لگایا، پھر اپنی بلندی کم کر دی۔ وہ ایک بار بالکل درختوں کے تھوڑا اوپر سے ہو کر گزرا تو اس کے اندر سے کتنے ہی چھوٹے چھوٹے پیکٹ نیچے گرے۔ یہ پیکٹ جگہ جگہ جھاڑیوں اور اونچی گھاس کے درمیان تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گرے تھے۔ 2 پیکٹ مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر گرے۔ میں لنگڑاتا ہوئے آگے بڑھا۔ میں نے دونوں پیکٹ اٹھانے چاہے کہ اچانک جھاڑی میں سے ایک کوڑ زدہ ہاتھ باہر نکلا اور ایک پیکٹ کو پکڑ کر واپس جھاڑی میں غائب ہو گیا۔ میں نے دوسرا پیکٹ اٹھا لیا اور اسے غور سے دیکھا۔ یہ چھوٹا سا پیکٹ تھا، اس کے گرد کسی درخت کے چوڑے پتے لپٹے ہوئے تھے جنہیں کاغذ کی ٹیپ سے چپکا دیا گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی پیکٹ کھول دیا۔ سب سے پہلے اس کے اندر سے مجھے عجیب سی بدبو آئی۔ اس کے بعد میرے ہاتھوں پر کالی چیونٹیاں چڑھنے لگی۔ میں نے جلدی سے پیکٹ پھینک دیا۔ اس کے اندر سے بسکٹ کی طرح کے نسواری رنگ کے ٹکڑے گیلی زمین پر بکھر گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان پر بے شمار چیونٹیاں چڑھی ہوئی تھی اور ان سے بو آ رہی تھی۔ یہ بسکٹ ہی تھے۔ گرنے سے تقریباً سارے بسکٹ ٹوٹ گئے تھے۔ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ان ٹکڑوں کو اٹھا کر جھاڑا اور منہ میں ڈال کر کھانے لگا۔ بسکٹوں کا ذائقہ کڑوا تھا، مگر اس کڑواہٹ میں دور کہیں چھپی ہوئی ہلکی سی مٹھاس بھی تھی۔ میں وہ سارے ٹکڑے کھا گیا جو کیچڑ میں لتھڑنے سے بچ رہے تھے۔ اس کے بعد ایک گڑھے میں جمع شدہ بارش کے پانی سے پیاس بجھائی اور اپنے غار کے سامنے ٹہلنے لگا۔ بسکٹوں نے میری بھوک مٹا دی تھی۔ میں ٹہلتا ٹہلتا ہیولاک کے غار کے قریب آیا تو دیکھا کہ وہ غار کے باہر اسی طرح پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھا ٹک ٹکی باندھے سامنے والے درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جو کوڑ کے ابھار تھے وہ مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ بسکٹوں کا پیکٹ اس کے سامنے زمین پر پڑا تھا۔ یہ پیکٹ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے قریب جا کر اسے کہا کہ ایک پیکٹ میں نے بھی اٹھا لیا ہے۔ کیا یہی وہ خوراک ہے جو اس قیدی کیمپ کی طرف سے پھینکی جاتی ہے؟ ہیولاک چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں پتھر پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اگرچہ بسکٹوں پر چیونٹیاں چڑھی ہوئی تھی اور ان میں سے بو آ رہی تھی، پھر بھی میں نے سارے بسکٹ کھا لیے۔ اب ہیولاک کے ہونٹ ہلے۔ اس نے کہا، کل اور پرسوں کیا کھاؤ گے؟ یہ 3 دن کی خوراک تھی جو تمہارے لیے پھینکی گئی تھی۔ میں چونک سا گیا۔ واقعی اگر یہ بات ہے تو پھر تو مجھے بڑی پریشانی ہوگی۔ میں نے سر جھٹک کر اپنے آپ سے کہا، جہنم میں جائے ان کی خوراک اور بدبودار پیکٹ، میں پودوں کی جڑیں کھا کر گزارا کر لوں گا۔ سارا دن گزر گیا، بارش پھر نہ ہوئی۔ رات کو مجھے پھر بھوک لگی، کیا کرتا؟ مجبوراً ایک جگہ تازہ پودوں کو اکھاڑ کر ان کی جڑوں کو دھو کر کھا گیا، پھر اسی گڑھے میں جمع بارش کا پانی پیا اور اپنے غار میں جا کر گھاس کے بستر پر لیٹ گیا جو اب سوکھ چکی تھی۔ غار میں اب کسی قسم کی بدبو باقی نہیں رہی تھی۔ رات بے حد تاریک اور سنسان تھی۔ میں گھاس کے بستر پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ یہاں سے زندہ بچ کر نکل جانا ایک معجزہ ہی ہوگا۔ اس رات آدھی رات کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ آدھی رات تک میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا اور زہریلے بچھوؤں اور سانپوں کے خوف سے جاگتا رہا۔ دوسرے دن اس وقت اٹھا جب غار میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ بادل اسی طرح چھائے ہوئے تھے۔ اب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے اس جزیرے میں پھلوں کے درخت ہوں، مگر اس موت کے ٹاپو پر اس قسم کا کوئی درخت نہیں تھا۔ ایسے درخت کثرت سے موجود تھے جن کی شاخوں پر پھلوں کی جگہ کانٹے اگتے تھے۔ لگتا ہے انہیں قصداً موت کے ٹاپو پر اگایا گیا تھا یا پھر جنگلی جھاڑیوں اور اونچی نیچی دلدلی گھاس تھی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا، گڑھوں میں سے بارش کا پانی زمین نے جذب کر لیا تھا۔ غار سے نکل کر جنگل کی طرف چلا۔ جھیل کے کنارے پہنچا تو عجیب منظر نظر آیا۔ درجن بھر کے قریب ٹاپو کے اپاج کوڑی قیدی جھیل کے کنارے لیٹے جھیل میں منہ ڈالے جانوروں کی طرح گھٹا گھٹ پانی پی رہے تھے۔ اس انسانیت سوز منظر کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سیر ہو کر پانی پی چکنے کے بعد یہ قریب المرگ لوگ لڑکھڑاتے لنگڑاتے رینگتے ہوئے واپس چل پڑے۔ ان میں ہیولاک نہیں تھا، شاید وہ صبح صبح پانی پی کر جا چکا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں جھیل کے کنارے بیٹھ گیا، پانی کو ہاتھ سے 2-3 بار پرے ہٹایا، پھر ہتھیلی میں بھر کر غور سے دیکھا۔
پانی ابھی تک گدلا تھا۔ میں نے پانی پھینک دیا اور ٹیلے کی ایک جانب چل دیا۔ میں اتنا گندا اور جراثیم سے بھرا ہوا پانی نہیں پی سکتا تھا۔ کچھ دیر میں درختوں کے نیچے جھاڑیوں کے درمیان گھومتا رہا، کسی جگہ پانی کا کوئی گڑھا دکھائی نہ دیا۔ جنگل میں درختوں میں پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں، خدا جانے یہ کس قسم کا پانی تھا۔ میں نے ہاتھ پر لے کر چکھا تو میرے حلق میں جیسے مرچیں سی اتر گئیں۔ میرے جسم پر سوائے میلی کچیلی پتلون کے اور کچھ نہیں تھا، یہ بھی گھٹنوں سے نیچے پنڈلیوں پر غائب تھی۔ راستے میں کئی جگہوں پر میں نے سانپ دیکھے، کوئی درخت کی شاخ سے لٹک رہا تھا، کوئی کیچڑ میں آہستہ آہستہ رینگتا چلا آ رہا تھا۔ ایک جگہ کالے بچھوؤں کا جوڑا نظر آیا جو گول دائرے کی شکل میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہا تھا، شاید یہ نر اور مادہ تھے۔ بہت جلد میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا، یہ ایسا پسینہ تھا کہ اس کے بہنے کے ساتھ میرے جسم میں انتہائی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں واپس اپنے غار میں آ کر لیٹ گیا، مگر بھوک اور پیاس نے بہت جلد مجھے پھر اٹھا دیا۔ دوپہر تک میں نے اپنے اوپر قابو پائے رکھا، مگر اس کے بعد جسم پر ایسی نکاہت طاری ہوئی کہ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں اٹھ کر غار سے باہر آ گیا، ایک جگہ کچھ پودے اکھاڑ کر ان کی جڑوں کو پتلون سے رگڑ کر مٹی صاف کی اور بلا تکلف انہیں کھا گیا۔ جھیل پر جا کر پانی بھی پی لیا۔ غار میں آتے ہی زور کا بخار چڑھ گیا، سارا دن ساری رات بخار میں تپتا رہا، کسی نے نہ پوچھا۔ آدھی رات کو ہذیان بھی بکتا رہا۔ صبح جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا، بخار ٹوٹ گیا تھا مگر اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ غار میں کسی کے قدموں کے گھسٹنے کی آواز آئی تو میں نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی۔